السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. یہ جو وقت کی کمی کا میں بار بار کہتا ہوں، اس میں کچھ ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میرے ذہن میں واقعات آتے رہتے ہیں جو ریئل لائف کے ہیں. میں سوچتا ہوں بعض اوقات واقعات ایسے ہوتے ہیں، بغداد میں یہ ہوا، نجف میں یہ ہوا، تو میں سوچتا نہیں وہ واقعات شاید میرے دل کو کم لگیں گے، مجھے وہ واقعہ چاہیے جو میرے شہر میں ہوا، لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، آپ کے مثلا ملکوں کے اندر ہوا. تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے بندے خدا بتایا نا، جو اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا میرا قیامت کے دن مجھے امام کے سامنے سرخرو کرنا، اللہ اکبر، یہ آدمی مرا تو بہت ہی عجیب واقعہ ہوا، بہت عجیب ہوا. یہ آدمی جب مرا تو اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ مولانا میرے والد کی سیوں کی مجلس آپ پڑھ دیے گا. میں کہا پڑھ دوں گا. جب وہ مر رہے تھے تو تم تھے ان کے پاس؟ کہنے کا ہاں میں تھا. میں کہا کچھ ہوا؟ تم نے اپنے والد سے آخری باتیں کیا سنی؟ کہنے کا مولانا بہت ہی عجیب کام ہوا. کہنے کا ظہر کا وقت ہو گیا تھا، میں نماز پڑھنے جانے لگا تو میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، والد نے، ارشد نام تھا ان کا. کہنے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے کہ بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ. کہنے کا زندگی میں کبھی نماز پڑھنے سے نہیں کہا تھا اس طرح سے. میں جب بیمار بھی تھے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا مجھ سے کہتے بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھو. تو کہنے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے کہ بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ. تو کہنے کا بابا کیوں رک جاؤں؟ کہنے کہ میرا آخری وقت آ گیا، اب تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. تو اس نے کہا کہ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. کہنے کہ نہیں بیٹا اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے گا، یہ جانے کا وقت ہے. تو اس نے کہا آپ کو کیسے ایسے پتا چل گیا ڈاکٹر جانے کا وقت ہے؟ کہنے کہ بیٹا 4 معصومین کی میں زیارت کر رہا ہوں، تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ نجف اور مشہد کی باتیں نہیں ہیں، وہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے ہاسپٹل کی. یہ سب ہو رہا ہے ابھی بھی. اچھے لوگ دنیا سے مٹے نہیں، مٹ جاتے نا تو ہماری دنیا تباہ ہو جاتی. یہ زندہ ہیں ابھی. تو ایک خاتون ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ بندی خدا اتنی عجیب خاتون تھی. ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا، کہنے لگا کہ وہ بیمار تھی، میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا تو مسلسل دعائیں پڑھی جا رہی تھیں. کہنے کا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون کون سی دعائیں پڑھ رہی ہیں؟ کہنے کہ میں دعا نہیں پڑھ رہی، میں یہ جو فٹ پاتھ پہ کھڑے لوگ ہیں نا ان کو دعائیں دے رہی. تو اس نے کہا ان کو دعائیں کیا دے رہی ہیں؟ کہنے کہ دیکھو ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، ہماری گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، اتنی ٹھنڈی گاڑی ہے. اب ہم یہاں سے جائیں گے جہاں کلینک میں اتریں گے وہاں پہ بھی اے سی ہوگا. یہ جو بیچارے ہیں گرمی میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں ان کی بس کب آئے گی، پھر بس میں جگہ ملتی نہیں ملتی تو کھڑے کھڑے جائیں گے، اتنی گرمی کھائیں گے. کہنے کہ میں ان کو دعا دے رہی ہوں کہ خدا ان کو آسانی سے اپنی منزل تک پہنچا دے. یہ اس کا بیٹا ہے؟ نہیں ہے. کون ہے یہ؟ اجنبی ہے. جس انسان کے دل میں اجنبی کو دینے کا حوصلہ ہوتا ہے نا، اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ نہیں دیتا انسان. تو آپ اپنی ذات سے ایک بات ہمیشہ دیکھتے رہیے، آپ کے وجود سے اجنبی لوگوں کو جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مستحق ہے، ان سے آپ کے وجود سے کیا مل رہا ہے. تو پھر آپ کے اندر ایک اور اچھائی آئے گی. اور پھر ایک اور بات بھی، آخری بات، بس میں خدا سے چھوٹی چیزیں بھی مانگوں، بہت بڑی چیزیں بھی مانگوں، اخلاقیات مانگ لوں، عاقبت اچھی ہو یہ بھی مانگوں، اخلاق حسنہ میں نے عرض کیا اچھی عادتیں وہ مانگوں، اجنبیوں انسانوں تک میرے وجود سے نیکی پہنچے یہ بھی مانگوں. 2 باتیں اور مانگوں. نمبر 1، خدایا میرے یہ اعمال ریاکاری سے ضائع نہ ہو جائیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. انسان اربوں کا کام کرے اور 2 جملے بول کر اس کو کوڑیوں کا کر دے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ایک بہت بڑا کام کرے جس کا وزن سونے میں تولنے کے برابر ہو، لیکن 4 انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بڑائی کر کے اس کے سارے وزن کو اللہ کے سامنے ضائع کر. تو یہ مانگے خدا سے کہ خدا اتنا خلوص دے دے کہ کام تیری خاطر ہو، کام دکھاوے کا نہ ہو. جب یہ سب مانگ لے، آخر میں ایک اور چیز مانگے. کیا؟ وہ جو دعاؤں کے اندر ہمارے پاس آیا ہے، خدایا قتلاً فی سبیلک، میری جان تیرے دین کے راستے میں جائے. ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں جن کو ہم مرتے وقت نہیں لے پائیں گے. جب مرنا ہوگا نا تو بس مرنا ہوگا، اس وقت آپشنز نہیں آتے. آپشنز کب آتے ہیں؟ اب آتے ہیں
جب اس وقت مرنے کا کوئی ظاہری طور پر امکان نہیں لگ رہا، اس وقت طے کر لو کہ کیسے مرنا ہے. اس وقت خدا سے مانگ لیں کہ خدایا قتلاً فی سبیلک، تیرے راستے میں جان جائے، یہ مانگ، یہ چاہیے، ایسی موت چاہیے. کیوں ایسی موت چاہیے؟ اس کی وجہ یہ کہ بھائی بستر پہ بھی تو ایڑیاں رگڑ کے مرنا پڑتا ہے. مرنا تو ہے ہی، 60 سال کا مروں، 50 سال کا مروں، 40 سال کا مروں، یہ اہم نہیں ہے. کس کے لیے زندگی گزاری، کس کے لیے موت آئی، یہ اہم ہے، یہ اہم ہے. تو میں خدا سے کہوں خدا میری جان تو قابل نہیں ہے، لیکن کاش تیرے دین کی کام آ جائے. وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، خدایا اس کی توفیق ہمیں دے دے کہ ہمارا خون، ہماری جان تیرے دین کے راستے میں کام آ جائے. بس عزیزان محترم، دین خدا کوئی ٹریکی چیز نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لوں مشکل حل ہو گئی، نہیں. دین خدا پوری زندگی کو ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. صرف شب قدر کا معاملہ بھی نہیں ہے، یا شب عاشور کا معاملہ نہیں ہے، نہیں، پوری زندگی مانگ رہا ہوتا ہے. تو کوئی زندگی اچھی مانگیں، اس سے ہوگا. اور آخری اگر پوائنٹ اور عرض کروں، 7:45 بجے ختم کرنا. اب 1 گھڑی میں 7:45 ہو گئے، 1 گھڑی میں 5 منٹ باقی ہیں. نہیں معلوم، میں تو پول لے لوں گا جس میں 5 منٹ باقی ہوں گے، تاکہ 5 منٹ اور بول لوں گے. 5 منٹ ہیں. پیچھے والی انہوں نے خواتین کے لیے رکھی ہے، ٹھیک 7:45 دکھا رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا. کافی باتیں ہو گئیں جو کرنے کرانے کی ہوئی. جو میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی، دین میں کوئی ایسے شارٹ کٹ نہیں ہوتا کہ میں نے سال میں 3 دن اچھے کام کر لیے، باقی کچھ کروں یا نہ کروں معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہاں مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ کیوں لکھا ہے سال کے اندر 4 دن ایسے مستحب روزے ہیں، اگر کوئی وہ رکھ لے تو پورے سال کا ثواب ملتا ہے. یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے جس سے وہ دیتا ہے. لیکن اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کوشش کرنے کا نام. مثلا اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے اچھے اخلاق نصیب فرمائے، شب قدر کے اندر یہ دعا کروں، اور اچھے اخلاق کے لیے خود کوئی کوشش نہ کروں، تو یہ دعا صحیح ہے کیا فائدہ ہے ایسی دعا؟ تم خود کچھ کوشش ہی نہیں کر رہے. بس یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں، ان دعاؤں کے پیچھے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے. کیا؟ آئیڈیلز دیتے ہیں. وہ آئیڈیلز دیتے ہیں کہ ان پر تم اپنی زندگی میں محنت بھی کرنا. تو اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے اچھے اخلاق نصیب کریں، تو مجھے اچھے اخلاق کے لیے محنت بھی کرنی ہے. اب آخری منٹس کے اندر وہ محنت کیا ہے؟ چند دن باقی رہ گئے ماہ رمضان سے. ایک کام کر لیں، ایک برائی ختم ہو جائے، ایک اچھائی ایجاد ہو جائے، اس کے اوپر محنت کر لیں. ایک برائی ختم کر لیں اپنے اندر سے سلیکٹ کریں کون سی برائی جو غلط ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شب قدر پہ اس کے لیے خدا سے دعا مانگیں کہ خدایا میری ذات کے اندر کچھ برائیاں ہیں. مثلا فرض کرو خدا نہ کرے نعوذ باللہ، ایک برائی ہو سکتی ہے مثلا کہ بے تکا جہاں مرضی آتا ہے بولتا رہتا ہے، تو برائی ہو سکتی ہے. بھائی زیادہ نہیں بولنا چاہیے، انسان کم بولنا چاہیے. جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں بولنا چاہیے. تو خدا سے دعا کرے خدا مجھے سکوت نصیب کر دے. جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں میں کیوں بولوں، اچھی جگہ پہ بولوں. تو ایک خوبی ہو سکتی ہے انسان مانگ لے. مثلا ایک اور خوبی کیا ہو سکتی ہے، مثلا خدایا میری زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ ہے، دوسروں کے لیے کم ہے، دوسروں کے لیے میرا دل وسیع کر دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان دینا چاہتا ہے لیکن طبیعت کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، خست جس کو کہتے ہیں کہ خدایا مجھے دوسروں کو دینے کے لیے دل وسیع کر دے. اور بس میں ختم کرنے کے لیے آخری جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. دینے میں سب سے زیادہ کوشش یہ کیجیے گا دعائیں دے کر اپنے دل کو بڑا کریں. بعض اوقات میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میرا دل دینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ دوں لیکن دل میں نہیں آتا کہ دوں. تو یہ طبیعت کیسے ختم کی جائے؟ دعائیں دے کر. جتنا آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے آپ کی طبیعت میں دینے کی عادت آتی رہے گی. دعا دے کر شروع کریں. میں واقعہ بہت سناتا ہوں. ایک عالم تھے کراچی میں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں کنجوس ہوں. ان کا میں اس کو حل کر لوں گا، تمہاری کنجوسی ختم ہو جائے گی. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا بٹوا نکالو. اور بیچارہ ڈرتے ڈرتے بٹوا نکالا تھا کہ لو بھائی بٹوا تو گیا میرا. انہوں نے کہا بٹوا نکالو، اس میں سے نوٹ نکالو. اس نے نوٹ نکالے،
پھٹے ہوئے بھی تھے، صاف ستھرے بھی تھے. وہ زمانے کی بات ہے جب لوگ نوٹ رکھا کرتے تھے. کہنے کے دیکھو ایک بات طے کر لو، اب جب بھی کسی کو نوٹ دینا پہلے نیا نوٹ دینا. تو لوگوں نے کہا بھائی مولانا صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا، وہ پھٹا والا بھی 10 روپے کا ہے، نیا والا بھی 10 روپے کا ہے. کہ نہیں، جو کنجوس آدمی ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ پھٹا والا نوٹ پہلے دے دیتا ہے، یہ چمکتا ہوا نوٹ نہیں دیتا ہے. اس کی طبیعت میں خست آتی ہے نا. تو اب اگر یہ چمکتا ہوا نوٹ پہلے دے گا نا تو اس کی طبیعت کی کنجوسی دور ہو جائے گی. اللہ نے خمس اس لیے رکھا ہے، اللہ کو میرے اور آپ کے 4 پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے رکھا ہے اس لیے کہ یہ خمس دیں گے نا تو ان کے دلوں سے، طبیعت سے پیسے کی محبت کم ہو جائے گی. یہ دینے کی جو عادت ہے یہ ان کی پڑ جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. ہمارے قاری محترم تشریف لائیں اور انشاءاللہ آج یہ دعائے کمائل بھی پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریم بھی ان کے استقبال کے لیے، اور اس شب قدر میں بافضیلت شب خدا ہم سب کو نصیب کرے. اس کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. حسین